ڈاکٹر نبیہہ، بھروسہ اور اعتماد بہت بڑا لفظ ہے اور یہ بہت فخر کی بات ہوتی ہے جب آپ پہ کوئی بھروسہ کرتا ہے. تو وہ کون سے لوگ ہیں جس پہ ہم کبھی بھی بھروسہ نہ کریں؟ یہ جو ڈوبی ہیں آنکھیں اشکوں کے دریا میں، یہ مٹی کے انسانوں پر بھروسے کی سزا ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ جب مٹی کا بنا انسان ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے، جس کو اس دنیا میں جو ہے وہ بنا کر بھیجا ہے، یہ انسان بھروسے کے لائق نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ پہلی غلطی انسان سے ہوئی. جب انسان کو منع کیا گیا کہ ایک پھل ہے جو نہیں کھانا، لیکن وہ پھل کھایا گیا، بھروسہ وہاں سے جو ہے وہ ٹوٹتا ہے. معاملات اور حالات ایسے ہوتے ہیں کہ پھر زمین پہ بھیجا جاتا ہے، انسان کی نسل کا جو ہے وہ آغاز ہوتا ہے، اور پھر بھروسہ ٹوٹنے کا سلسلہ جو ہے وہ انسان کی نسل سے اس کا آغاز ہو جاتا ہے. مطلب انسان ایک اتنی بے اعتباری چیز ہے کہ اللہ نے اس کے رائٹ اور لیفٹ سائڈ پہ اچھائی اور برائی کے فرشتے بٹھا رکھے ہیں کہ جو اس کی اچھائی بھی لکھ رہے ہیں اور برائی بھی لکھ رہے ہیں. تو اگر آپ بھروسے کی بات کریں کہ ہم کس پہ بھروسہ کریں اور کس پہ نہ کریں، تو یہ تو اسپیسیفک ہمارے پاس کوئی بھی ایک ایسا پرسن نہیں ہے کہ جس پہ میں یہ کہہ سکوں کہ آپ کسی پہ بھی بھروسہ نہ کریں. بھروسہ تو آپ کو کرنا پڑے گا، زندگی کسی نہ گزارنی ہے. کسی پہ تو آپ بھروسہ کریں گے. کیونکہ اگر آپ کسی پہ بھی بھروسہ نہیں کریں گے تو آپ پھر بھروسے کو سمجھیں گے کیسے کہ بھروسہ ہوتا کیا ہے. جب یقین، اعتبار اور اعتماد ٹوٹتا ہے، اس کا درد جب آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے، تو آپ اس چیز کو کیسے فیل کر سکتے ہیں. دیکھیں، زندگی میں بہت سے لوگ آتے ہیں، کچھ سبق دے جاتے ہیں، کچھ ہدایت بن جاتے ہیں. بے شک. کچھ لوگوں سے آپ کو سبق مل رہا ہے، کچھ لوگوں سے ہدایت مل گئی. یہ زندگی میں آنے والے لوگوں کا تسلسل اور سلسلہ ہے. یعنی ہر شخص دوسرے شخص سے مختلف ہے، ہر شخص دوسرے شخص سے مختلف سوچ رکھتا ہے. ہر بندہ بے وفا نہیں ہو سکتا، اسی طرح ہر بندہ وفادار بھی نہیں ہو سکتا. ہر شخص جو ہے وہ دھوکے باز بھی نہیں ہو سکتا، اور ہر شخص جو ہے وہ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ دھوکہ نہ دے. آپ کو نہیں پتا کہ انسان کے روپ میں شیطان کون ہے، یا انسان نما سانپ جو ہے وہ آپ کو کہاں ملیں گے. اپنی ہی آستینوں میں ہوتے ہیں. اچھا، کسی بھی باہر والے کو، دور پرے کہ آپ کے رشتہ دار ہوں یا دوست احباب ہوں جن سے آپ کبھی کبھار ملتے ہوں، انہیں آپ سے اتنی پرابلم نہیں ہوتی. بھروسہ ہمیشہ آپ کے قریب والا توڑتا ہے. بھروسہ ہمیشہ آپ کا اپنا دوست توڑتا ہے. بھروسہ ہمیشہ آپ کا اپنا پیار توڑتا ہے. جس پہ آپ اپنی ذات سے زیادہ بھروسہ کرتے ہو، بھروسے کو ڈیمیج وہ کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ آپ اس سے اپنی ذات سے بڑھ کر چاہتے ہو. میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں، لوگوں کو سمجھاتی بھی ہوں، سائیکلوجیکل بھی یہ بتاتی ہوں کہ دیکھیں، کتابی حصہ نہ بنے. بھروسہ ٹوٹنا ایک نارمل فیز ہے، یہ ہونا ہی ہونا ہے آپ کی لائف میں. آپ جس پہ ٹرسٹ آپ کا جو ہے وہ بحال ہے، جس پہ آپ اپنی لائف سے بڑھ کر، اپنی ذات سے بڑھ کے ٹرسٹ کرتے ہو، اس نے آپ کا بھروسہ توڑنا ہی توڑنا ہے. کیونکہ اس نے آپ کو یہ ریلائز کروانا ہے کہ آپ نے جو اس پہ بھروسہ کیا تھا نا، وہ غلط تھا. میں نے وہی بتایا نا کہ کچھ لوگ آپ کی زندگی میں آتے ہیں، کچھ سبق بن جاتے ہیں، کچھ ہدایت کا ذریعہ بن جاتے ہیں آپ کے لیے. تو جو ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں نا، وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ جڑتے ہیں، وہ آپ کے بھروسے کی قدر کرتے ہیں، اور ساری زندگی آپ کے بھروسے کا احترام کر کے آپ کے ساتھ چلتے رہتے ہیں. اللہ نے ہدایت دے دی آپ کو. اللہ نے آپ کو جو ہے وہ ایک ہدایت کے راستے پہ ایک ایسا دوست ملوا دیا جس پر آپ بھروسہ کرنے کے قابل ہو گئے. بھروسہ آپ کو دونوں ہی صورتوں میں کرنا پڑے گا. آپ کے رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، ریلیشنز والے ہیں، کوئی بھی ہیں، بھروسہ کیے بغیر آپ کام نہیں کر سکتے. دنیا کا نظام ہی نہیں چلے گا. اگر میں یہ کہوں یہاں بیٹھ کے کہ آپ بھروسہ کرنا چھوڑ دیں، انسان بے اعتباری چیز ضرور ہے، لیکن ہر انسان دھوکے باز نہیں ہے. اسی لیے ہمیں ہر انسان کو اس کیٹیگری میں نہیں رکھنا کہ ہر انسان ہی دھوکہ دے گا. کچھ لوگ، ہمارے یہاں دقت یہ ہے اور تکلیف یہ ہے کہ تربیت کی کمی ہے، فقدان ہے، نسلی لوگ بہت کم ہیں. تو جو نسلی خاندانی لوگ ہوتے ہیں نا، وہ دھوکہ نہیں دیتے، وہ فراڈ نہیں لگاتے، وہ کسی کا دل نہیں توڑتے، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. اور بیسیکلی بعض دفعہ زندگی میں ہم جب برداشت کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ہماری برداشت سے زیادہ جو ہے نا، یہ برداشت قربانی مانگ رہی ہوتی ہے. قربانی کیوں مانگ رہی ہوتی ہے؟ کہ ہر اچھی چیز آپ کو اللہ کے راستے میں قربان کرنی ہے. آپ کو قربانی کا حکم دیا گیا، تبھی آپ کو تولا جائے گا. ناپ تول کے حوالے سے جو ہے وہ دیکھا جائے گا کہ یہ شخص کیسا ہے، اس کا لیول کیسا ہے. تو یہاں پر برداشت کرنا، دیکھیں، اگر ہم عورت کی بات کریں تو برداشت، عورت سے زیادہ برداشت دنیا میں کسی چیز میں نہیں ہے. عورت جب برداشت کرتی ہے تو گھر بس جاتے ہیں، عورت جب برداشت نہیں کرتی تو گھر ٹوٹ جاتے ہیں. یہاں عورت بہت بڑا ایلیمنٹ ہے آپ کی دنیا کا، آپ کی اس ورلڈ کا، آپ کی اس جو ہے وہ کائنات کا ایک ایسا شاہکار ہے عورت کہ جو صبر کر لے، استقامت پہ ڈٹی رہے، برداشت کر لے، تو اس سے بڑا جو ہے وہ تعلق جوڑنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا.
ایون مرد بھی نہیں ہو سکتا. مرد برداشت کی کیفیت سے مختلف کیفیات سے گزرتا ہے, اور کبھی کبھی برداشت کی جب اس کی جو ہے وہ سچویشن ختم ہو جاتی ہے, حد پار ہو جاتی ہے, تو وہ تعلق توڑ دیتا ہے. بالکل. لیکن عورت نہیں توڑتی. عورت آخری دم تک جو ہے وہ تعلق کو نبھانے کا حوصلہ رکھتی ہے, ظلم بھی سہتی ہے. جس نے صبر کیا, جس نے ظلم سہا, وہ عورت ہے. آپ کی کائنات کی وہ واحد ہستی ہے عورت, جو اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا حساب بھی جو ہے وہ نہیں لیتی, لوگوں کو بھی نہیں بتاتی, ذکر بھی نہیں کرتی, اپنے گھر والوں سے بھی نہیں شیئر کرتی. بہت کم عورتیں ایسی ہیں جو ریونج پہ اتر آتی ہیں اور ریونج لیتی ہیں, بہت کم ہے. لیکن عورت کا ریونج بہت خطرناک ہے. جب عورت کا بھروسہ ٹوٹتا ہے, جب عورت کا یقین ٹوٹتا ہے, تو وہ سامنے والے کو نہیں چھوڑتی. وہ کہتی ہے کہ پھر اب اس نے میرا بھروسہ توڑا ہے, میرا یقین توڑا ہے. جس نے آپ کو اپنی جوانی سے لے کے, اپنی ایموشنل سچویشن سے لے کے, اپنی زندگی سے لے کے ہر چیز آپ کو سونپ دی, آپ کی بیوی ہے یا آپ کے تعلق میں ہے, وہ عورت اگر آپ کو کسی دوسری عورت کے ساتھ دیکھے گی تو وہ برداشت نہیں کرے گی. وہ اس کا بھروسہ ٹوٹ گیا, اعتبار ٹوٹ گیا. اعتبار توڑا کس نے؟ مرد نے. زیادہ تر اعتبار توڑنے والوں میں مرد ہی شامل ہوتے ہیں, اور مرد ہی اعتبار توڑتے ہیں, کیونکہ مرد کبھی اعتبار کو اس طریقے سے سمجھ نہیں پایا. مرد نے اعتبار کا نام جو ہے وہ برداشت رکھ دیا. مرد نے کہا کہ میں نے اعتبار کیا تو یہ میں نے برداشت کر لیا. اعتبار اور برداشت میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ میں بتا دیتی ہوں. اعتبار کیا ہے؟ اعتبار یہ ہے کہ آپ کو بھروسہ ہے, آپ کو یقین ہے کہ یہ میرا ہے, آپ کو اندازہ ہے کہ یہ میرا ہے. اور جب آپ نے کسی بھی, کوئی بھی مرد ہے, کوئی بھی انسان ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ یہ میری برداشت ہے. برداشت وہ ہے جو آپ اس کو سہ رہے ہو, اس کی سچویشن, اس کے بیہیویئرس کو سہ رہے ہو, یہ برداشت ہے آپ کی. لیکن جس سے محبت ہوتی ہے نا, اس کو سہا نہیں جاتا, اسے ساتھ رکھا جاتا ہے. اس سے محبت میں پھر ہر چیز کو جو ہے وہ آپ کو لیول پہ رکھنا پڑتا ہے. یہ برداشت نہیں ہوتی کہ میں تمہیں برداشت کر رہا ہوں, میں تمہیں جو ہے وہ بھگت رہا ہوں, اتنے عرصے سے بھگت رہا ہوں. نہیں, آپ کو اس سے محبت تھی تو آپ اب تک اس کے ساتھ چل رہے ہیں. چاہے محبت کا کوئی بھی ایلیمنٹ ہو, لیول کوئی بھی ہو, سٹیجز کوئی بھی ہو. محبت کی بھی سٹیجز ہیں. آپ کا لیول 1, لیول 2, لیول 3, لیول 4, 0 لیول. آپ کہاں کھڑے ہیں ڈپینڈ آن یور پرسنالٹی اینڈ یور لائف, کہ آپ اپنی زندگی میں محبت کی کس سٹیج کو جو ہے وہ کراس کر رہے ہیں. کیا آپ ابھی 0 لیول پر ہیں, کیا ابھی 1 کراس کیا ہے, 2 ہے, 3 ہے, 4 ہے, اپ گریڈ ہوئے ہیں, یا پھر پہلے ہی لیول پہ کھڑے ہیں. یہ آپ کو طے کرنا ہے, اور آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ جس شخص سے محبت کرتے ہیں وہ لیول کیا ہے. جتنا بڑا لیول ہوگا, بھروسہ بھی اتنا ہی برا ٹوٹے گا. جتنے بڑے لیول پر آپ کسی سے جو ہے وہ ٹرسٹ لیول بحال کرو گے, اتنا ہی آپ کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہوگی. اب صورتحال کیا ہے کہ زندگی کا سب سے زوردار تھپڑ جو آپ کو پڑتا ہے وہ بھروسے کا تھپڑ ہے. زندگی میں اس سے بڑا تھپڑ انسان کو پڑ ہی نہیں سکتا. کوئی آپ کو ویسے تھپڑ مار دے, اس کی ویلیو کوئی نہیں ہے. لیکن بھروسہ جب ٹوٹتا ہے نا, اور یہ تھپڑ انسان کے جو ہے وہ چہرے پر پڑتا ہے, یہ تھپڑ آپ کی جڑیں ہلا کے رکھ دیتا ہے. آپ کو تکلیف اور اذیت کے اس مقام پہ پہنچا دیتا ہے جہاں پر آپ کنیکشن تو رب کے ساتھ جڑ جاتا ہے, لیکن درد اور اذیت اتنی ہوتی ہے کہ آپ بھیگی آنکھوں کو سختی سے رگڑ رہے ہوتے ہیں, اور سانس اوپر کھینچ کے تلخ مسکراہٹ سے آسمان کی طرف جو ہے وہ دیکھ کر ضبط کی آپ کس انتہا پر ہوتے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے, آپ امیجن نہیں کر سکتے. یہ ضبط کا وہ مقام ہے کہ جو اس مقام سے گزرا ہے وہ جانتا ہے, وہ میری اس بات سے اتفاق کرے گا. جو اس مقام سے گزرا نہیں, اس کے لیے میری بات فضول ہے. جو اس مقام سے گزر چکے ہیں ان کے لیے میری بات جو ہے وہ ہدیتاً تحفہ ہے. کہ آپ ضبط کے اس مقام پر ہوں کہ آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوں, لیکن چہرے پہ تلخ مسکراہٹ ہو, وہ آنسو صاف کرنے کے لیے ہاتھ جو ہے وہ آنکھیں رگڑ رہے ہوں, لیکن ضبط کی وہ کیفیت ہو کہ آسمان کی طرف نگاہیں ہوں, اور لوگوں کو اپنے آنسو آپ شو بھی نہ کرا سکیں, اور چہرے پہ مسکراہٹ سجا کے جو ہے وہ اس ٹوٹے ہوئے بھروسے کو آپ برداشت کر رہے ہیں. آپ جانتے ہیں, آپ کا رب جانتا ہے آپ کس سچویشن سے گزر رہے ہیں. دنیا میں ہر کام کر لینا, کسی کا بھروسہ نہ توڑنا. دنیا میں ہر طرح سے لوگوں کو آپ جو ہے وہ تکلیف پہنچا لیں, کچھ بھی کر لیں, لیکن کسی کو تکلیف کے اس مقام تک لے کے نہ جانا کہ جہاں اس کا بھروسہ آپ پہ سے ٹوٹ جائے. یہ بھروسہ ماں باپ کو اپنی اولاد پہ بھی ہوتا ہے, بالکل. یہ بھروسہ اولاد کو اپنی ماں باپ پہ بھی ہوتا ہے. یہ بھروسہ شوہر کو اپنی بیوی پہ ہوتا ہے. یہ بھروسہ جو ہے وہ بیوی کو اپنے شوہر پہ ہوتا ہے, بچوں کو ماں باپ سے ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ بھروسہ دوست کو دوست پہ ہوتا ہے. بے شک یہ بھروسہ وہ ہے جو آپ کے ساتھ کام کرنے والے کولیگس کو آپ کے ساتھ ہوتا ہے. یہ بھروسہ ایک باس کو اپنے جو ہے وہ امپلائی پہ ہوتا ہے. یہ بھروسہ وہ ہے جو ایک امپلائی کو اپنے باس پہ ہوتا ہے. یہ بھروسے سے ہی زندگی چل رہی ہے. آپ کی زندگی کا آغاز ہی آپ کا بھروسہ ہے. تو بھروسہ توڑتا کون ہے؟ وہ شخص جو کم عقل ہے,
جو بے وقوف ہے، جس کو یہ نہیں معلوم کہ جو شخص تم پہ بھروسہ کر رہا ہے وہ بے وقوف نہیں ہے. بے وقوف اصل میں تم ہو جو اس کے بھروسے کو توڑ رہے ہو. کیونکہ اللہ تمہاری اصلیت جو ہے وہ اس بندے کو ضرور دکھا دے گا بے شک جس کا آپ بھروسہ توڑنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں.